آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سب سے پہلے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتے جائیے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سیدی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو فارمیٹ کویسچن میں آج آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میں اکثر خواب میں دیکھتا رہتا ہوں کہ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں، 3 منزلہ سیڑھیاں، اس کے اوپر چڑھتا ہوں، پھر گر جاتا ہوں، آخر پہنچ ہی جاتا ہوں، اوپر جاتے ہی پھر گر جاتا ہوں، پھر خواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ایک تو انہوں نے وہ فرمایا کہ گرتے ہوئے جو ہے وہ خود کو دیکھنا۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ خواب کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، یا بلندی سے خود کو گرتے ہوئے اگر خواب میں اس سچویشن میں دیکھتے ہیں، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہوا میں اڑنا اور بلندی سے گرنا دو الگ چیزیں ہیں، اور ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا اگر درست طور پر ہے تب تو اچھی بات ہے، سفر کی بھی علامت ہوتی ہے اور حالات کے بہتر ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ جبکہ بلندی سے گرنا جو ہے یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وہ گھر کی سیڑھیوں سے بندہ گرتے ہوئے دیکھے یا کسی پہاڑی سے، کسی بھی بلند جگہ سے نیچے گرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو کام جو کر رہا ہے اس کو بہتر انداز پہ کرے، اور اگر کوئی اہم اور نیا اور بڑا کام کرنے جا رہا ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لی جائے، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیا جائے تاکہ خواب کے برے اثر سے بھی محفوظ رہے اور کام بھی سنورتے رہیں۔ شہباز فرید مدنی یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے خواب میں گندے میلے لباس میں خود کو دیکھا ہے اور وہ دودھ طلب کر رہی ہیں، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور نعمان اتاری صاحب کا بھی سوال جو ہے ان سے ریلیٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں سے ایک خاتون مرحومہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے سینے پر جو ہے وہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اسے مجھ سے ہٹا دو، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ 2 سچویشنز ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، فوت شدہ کو اگر اچھی حالت میں نہ دیکھا جائے صحیح۔ تو اس کے لیے بالخصوص دعا کرنی چاہیے، اور کچھ رائے خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دیں، اور 2 کام ضرور کر لیں اس کے لیے، جیسے پراگندہ بال دیکھا، میلے کچلے کپڑوں میں دیکھا، یا ایک کیفیت کا آپ نے جو بیان فرمایا، ایک تو اس کے نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، کتنا ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے، اور کس طرح سے ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے نماز کے احکام جو کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، اس میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو یہ مل جائے گا نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ، وہ آپ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل فوت شدہ کے لیے بہت آسانی کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ جی، میں نے خواب میں ایک بورا پیسوں کا دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمانا۔ بورا پیسوں کا دیکھا ہے؟ جی، بظاہر تو اچھا لگتا ہے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہوا کرتا۔ اچھا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو پیسوں کا بہت زیادہ خیال آتا ہو، یا ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تصور میں بہت سارے پیسے نظر آتے ہوں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے، اور اگر واقع حاجت اور ضرورت ہے تو اللہ پاک اسے پورا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، بہت سے خواب ہمیں بظاہر اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا جب پس منظر
اہل علم سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ حقیقت کے برعکس ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید سوال دیجیے. راشد تاری لاہور سے، جو آپس میں دو بھائی لڑ پڑتے ہیں اور دوسرے بھائی کو خواب میں آتا ہے کہ جناب وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ ابو جی کہتے ہیں جناب دوسرے بھائی کی بیٹی کو طلاق دے دیں، تو برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت سینسٹیو کوشچن اسد بھی کیا انہوں نے. جی، پہلی بات تو یہ کہ لڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور اگر خواب میں آ کر کوئی اس طرح کا کام کہتا ہے تو اس کی طرف تو بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور شیطان تو بہت کچھ کر سکتا ہے، معاذ اللہ آپس میں لڑوا سکتا ہے، اور طلاق کا کہہ کر وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے. وہ باپ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ ماں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ دوست کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، سوائے چند مخصوص جو ہے وہ ہستیاں ہیں. اور ان کے علاوہ جو ہے عمومی جو افراد ہوتے ہیں ان کی شکل میں شیطان آ کر بھی اپنا کام دکھا سکتا ہے. تو کبھی بھی نکاح کا میٹر ہو، طلاق کا میٹر ہو، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو اس کو آپ نے خواب کی بنیاد پر حکم نہیں لگانا ہوتا، بلکہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں اس پر غور کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں، اور یہ جو طلاق کا کہا گیا اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں، اور اس خواب کی طرف جو ہے وہ خیال بھی نہ لائیں. اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے عافیت اور بھلائی کا سامان فرمائے. آمین آمین. میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات اسد بھائی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں جنہوں نے خواب میں کتا دیکھا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سر ایسے خوابوں سے حفاظت کا وظیفہ بھی بتا دیجئے اور احتیاطی تدابیر بھی ارشاد فرما دیجئے. حفاظت کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک تو سونے سے پہلے جو وظائف وغیرہ ہیں وہ پڑھ کر سوئیں. دوسرا ایک وظیفہ ہے جو جنرل وظیفہ ہے، وہ ان کے لیے بھی مفید ہوگا. اور جو دیگر افراد جو بھی دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بکثرت آتے ہیں، تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے اور برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا. البتہ کتے کا دیکھنا عمومی طور پر تو یہ برے شخص کی علامت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ محافظ کی بھی علامت قرار دیا گیا ہے. خاص طور پر جب کوئی دیہاتی شخص دیکھے تو اس کے حق میں حفاظت کرنے والے کی تعبیر بھی کی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں پائل خرید رہی ہوں جو کہ سونے کی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں زخمی ہوں اور ہاسپٹل کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے ہاسپٹل نہیں مل رہا. تو یہ دو سوال ہیں ان کے، کیا ان کے خوابوں کی تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ کہ دونوں اگر ایک ہی خواب میں چیزیں دیکھی ہیں تو بے ربط سا خواب ہے. ٹھیک ہے. ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. مختلف خیالات کی وجہ سے اس طرح کے خواب بعضوں کا نظر آ جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ناظرین کی کچھ آڈیو کالز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی لیتے ہیں. علی المرتضیٰ جو ہے وہ واہ کینٹ سے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سر خواب میں اکثر اپنے دانتوں کو نکال رہا ہوتا ہوں، کچھ ٹوٹے بھی ہوتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ ہاتھ سے نکال رہا ہوتا ہوں. تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات پر اور تعلقات پہ غور کریں. ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کسی وجہ سے دوری کے اسباب پیدا ہو رہے ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے. کہ مسلمان کو صلہ رحمی کا حکم ہے، اور اسلام جو ہے وہ آپس میں پیار، محبت، ایثار اور ملنساری کا درس دیتا ہے. تو غور کریں گے تو انشاءاللہ توجہ ہو جائے گی کہ کہاں پر اس طرح کی مسٹیک ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے جی. مزید آڈیو کال دیجیے. محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے. اسد بھائی، آخری عشرے کا اعتکاف خواب میں کرتے ہوئے دیکھنا مساجد میں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے. ظاہر ہے کہ ایک نیک کام کرتے ہوئے دیکھنا اچھا ہے، اور اس کا بہت بڑا سبب اس خواب کا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا ارادہ ہو یا نیت رکھتا ہو کہ میں اعتکاف کروں گا، تو اس طرح کا خواب اس کو نظر آتی. ظاہر ہے کہ ایک نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا توفیق خیر ملنے کی علامت ہوتی ہے، اچھا خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال دیجیے. میں محمد جاوید ٹائم کی بات کر رہا ہوں، کوٹ غلام محمد سندھ سے. میرا یہ سوال تھا کہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو خواب میں دیکھا جاتا ہے
इसकी क्या वजह होती है जो ख्वाब में वो नजर आते हैं? जी सद भाई क्या फरमाएंगे? डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको देखा है ठीक है। और क्यों नज़र आते हैं। ज़ाहिर है कि एक उल्फत होती है, एक मोहब्बत होती है, जिनके साथ वक्त गुजारा होता है, तो उसको बंदा ख्वाब में देखता है, तो इसका कुछ भी सबब हो सकता है। बग़ैर किसी ज़ाहरी सबब के भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ सकती हैं, लेकिन उसकी हालत, वाक़या और देखने वाले के साथ उसका क्या ताल्लुक़ और इंटरेक्शन था, उसके मुताबिक ही उसकी ताबीर हो सकती है। ठीक है जी। एक सवाल ये मौसूल हुआ है कि इम्तिहान में कामयाबी देखना ये कैसा है, जबकि इन अयाम में ये ख्वाब देखा है और इन अयाम में ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, क्या ऐसे ख्वाबों की भी कुछ ताबीरें होती हैं? कोई पुराना ख्याल हो सकता है, ठीक है। जिन दिनों ख्वाब देखा उन दिनों कोई इम्तिहानात वगैरह का सिलसिला जो है वो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि पुराना इम्तिहान दिया हो या देना हो या उसका बहुत ज़्यादा जहन पर असर हो, तो ये भी इसकी वजह हो सकती है। ठीक है, ठीक है जी। मज़ीद सवाल दीजिए। ख्वाब में देखा है कि अपने आप को मरा हुआ देखना कैसा है? खुद को मरा दो हुआ। तीन एतबार से इसकी ताबीर की जाती है। एक तो तंबी होती है कि बंदा फ़िक्र आखरत करे और गुनाहों से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करे, और दूसरा बाज़ औक़ात ये छुटकारे की और आज़ादी की भी अलामत होती है। अगर कोई किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, तो बाज़ औक़ात अल्लाह पाक की जानिब से बंदे के लिए ये इशारा होता है कि वो उस मुश्किल से छुटकारा पाएगा। यानी कि मौत को आज़ादी से भी ताबीर किया जाता है कि ज़िंदगी मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया ये कैद खाना है, और जब बंदा मोमिन इस दुनिया से जाता है तो वो गोया के आज़ाद हो जाता है। तो एक ताबीर जो है वो इस एतबार से भी की जाती है। तो पॉजिटिव लेना चाहिए, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, और अगर वाकई आप किसी मुश्किल में हैं तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में एक पैकेज हम दिखाया करते हैं जिसके अंदर उस्ताद मोहतरम मौलाना असद मदनी साहब जो है वो कॉलर से जो अपना लाइव शख्स है उनसे मुलाकात करते हैं और वो उस्ताद साहब से सवाल पूछते हैं। उस्ताद साहब उसके मसले का हल जो है उनको बताते हैं। वो क्या सवाल है, क्या जवाब है, एक सवाल मैं पूछकर असद भाई से इंशाल्लाह फिर आपको वो पैकेज दिखाते हैं। असद भाई, ख्वाब में हमारे एक भाई हैं, उन्होंने ये देखा है कि वो गुस्ल कर रहे हैं और गुस्ल के दौरान एक छिपकली है जिसे अपने पाँव तले मसल देते हैं। तो ये इनका परेशान कुन ख्वाब है, क्या ताबीर हो सकती है इनके ख्वाब की? देखिए, इन्हें अपने माहौल पे गौर करना होगा। अगर कोई ऐसा बुरा शख्स है जो चुगलियाँ खाता है, ग़ीबतें करता है, ठीक है, उससे अपने आप को दूर रखना होगा, वरना हो सकता है कि इनकी कोई राज की बात, कोई छुपी हुई बात किसी पर वो जाहिर कर दे। ठीक है। तो अपने माहौल पर और अपने अंदाज पर, उठने बैठने पर बहुत गौर करने की हाजत है। ठीक है जी, अपने हालात पर गौर कीजिए, अपने हाल अहवाल पर भी गौर कीजिए। अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी, और जो करने वाली हैं उनको अपनाइए और जो छोड़ने वाली है उनको बहरहाल छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं इस पैकेज में आपके लिए क्या है। जी दिखाइए। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसमें इस्लाम भाई स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। ख्वाबों की ताबीर से मुताल्लिक सवालात भी होते हैं और उनके जवाबात भी पेश किए जाते हैं। देखते हैं आज सबसे पहले हमारे साथ कौन मौजूद हैं। जी तशरीफ़ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम पूछते हैं जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मरातिब अली। मरातिब अली जी, बड़ा यूनिक नाम है, किसने रखा था? ये वालिद साहब ने रखा था। हमारे वालिद साहब के पीरो मुर्शिद जो है ना, उनके साहबजादे का ये नाम था। अच्छा, इस निस्बत से उन्होंने, पीर साहब के बेटे की निस्बत से। जी। मरातिब अली, क्या करते हैं मरातिब अली भाई? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, दर्जियों का काम जो है, कपड़े का काम करते हैं जी, सिलाई का। माशाअल्लाह। इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम
غالباً کپڑے کا کام کیا کرتے تھے, ماشاءاللہ. سینے کا. چلیں جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ خواب پوچھنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا. ماشاءاللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں پہ آنے کا موقع ملا اور آپ کے سامنے جو ہے بیٹھ کے خواب بیان کرنے کا. تو خواب میرا یہ ہے کہ میں نے خواب میں اپنے مرحوم والد صاحب کو دیکھا ہے. اچھا, تقریباً 2 سال بعد یہ خواب دیکھی ہے میں نے ان کے انتقال کے بعد. صحیح. کہ خواب میں وہ میرے پاس میری طرف آ رہے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں. اچھا. اور وہ گھٹنوں کے بل چل کے میرے پاس آ رہے ہیں, بولے نہیں, کچھ کہا نہیں, لیکن ایسے ان کی شکل سے, ان کی صورت سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کچھ چاہ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ طلب کر رہے ہیں, یعنی ایسی ان کے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں. صحیح. تو اس کی تعبیر معلوم کرنی تھی آپ سے. 2 سال پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا؟ یہ خواب 2 سال بعد دیکھا, اب تو زیادہ عرصہ ہو. ٹھیک ہے, اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں ہر قدم پر, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا ہو. مراتب علی بھائی دیکھیں, والد صاحب تھے, دنیا سے چلے گئے, ایک بندے کا تعلق ہوتا ہے, ایک محبت ہوتی ہے, رشتہ ہے, اور وہ پھر خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے ایسے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو. والد تو ظاہر ہے کہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے. تو مردے کا, فوت شدہ کا کسی چیز کا طلب کرنا, یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور ایصال ثواب کیا جائے. جی, تو وہ آپ کرتے ہوں گے, لیکن اس میں مزید اضافہ کیا جائے انشاءاللہ. دوسرا, اگر آپ نے والد صاحب کی نمازوں روزوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تو وہ ادا کر دیں. جی انشاءاللہ. اس بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا. جی جی سنا ہے فدیہ کے. نماز کے احکام جو کتاب ہے امیر اہل سنت کی, اس میں جو قضا نمازوں کا بیان جو ایک چیپٹر ہے, ایک رسالہ حصہ ہے, تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. تو فوت شدہ کو ظاہر ہے کہ ہم کوئی فزیکل, کوئی مادی چیز تو نہیں دے پاتے. جی جی. اب اس کا اس طرح کا اظہار کرنا جیسے اس کو کسی چیز کی طلب ہے, تو اب دعا کریں اور ایصال ثواب کریں. بالخصوص ہر جمعرات کو ہمیں ضرور ایصال ثواب کرنا چاہیے انشاءاللہ, کیونکہ بعض روایتوں میں علماء نے بیان فرمایا کہ جمعرات کو روحیں گھروں کو آتی ہیں, اور جنہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ خوش خوش واپس جاتی ہیں, اور جن کے لیے کچھ ایصال ثواب نہیں کیا جاتا تو وہ جو فوت شدہ ہے مغموم ہوتا ہے. تو اللہ پاک انشاءاللہ آسانی عطا فرمائے. آمین. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ دوسرا خواب یہ پوچھنا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں, جی, ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے. جی. خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کے گھر میں سیڑھیاں ہیں, تو اس سیڑھیوں سے دلیا بہتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نیچے کی طرف جو ہے نا دلیا بہ رہا ہے. اچھا. اور یہ تعبیر پوچھنی تھی کہ اگر وہ دلیا کڑوا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے, اگر وہ دلیا میٹھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے, اگر وہ دلیا پھیکا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے, لیکن وہ دلیا انہوں نے کھایا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے آپ سے. کیا حالات کیسے ہیں گھر کے؟ حالات نارمل چل رہے ہیں. نارمل ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ بے رب سا خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جی. سیڑھیوں سے دلیے کا بہنا, یہ تو کوئی ایسا خواب نہیں ہے کہ جس کی تعبیر بیان کی جا سکے. بعض اوقات مختلف 2 خیالات ہوتے ہیں تو وہ مل کر کسی ایک خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. تو بس دوست کو کہیں کہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے اور مطمئن رہیں. ٹھیک ہے حضور, جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ملاقات جس میں خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا. اب بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, آپ نے پیکیج ملاحظہ کیا, اس مدنی گلدستے سے آپ نے کیا سیکھا ہے, اور اس میں, اس پروگرام میں اگر آپ مزید کچھ نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ اپنی سجیشنز دینا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. feedback@madanichannel.tv یہ ہمارا آفیشیل ای میل ہے, یہاں پر آپ ای میل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی رائے کو زیر غور لایا جائے گا اور پروگرام میں انشاءاللہ
کوئی اس طرح کی چیز جو آپ کی طرف سے ہوگی اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے کہ جس میں ہم انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے، سرچ انجن پر رہتے ہوئے خواب میں لکھ کر آگے ایک الفابیٹ شامل کرتے ہیں۔ آر سے اسد بھائی جو ہے وہ آج ہمارے الفابیٹ ہونے ہیں۔ خواب میں آر سے دیکھتے ہیں کیا جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں۔ خواب میں رونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ رونا جو ہے وہ کسی غم کی علامت ہوتی ہے، کسی آزمائش یا کچھ تکلیف پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے۔ جو اس طرح کا خواب دیکھے ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرے اور دعائے عافیت کرے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں روٹی کھانا اچھا ہوتا ہے، ویسے تو ایک روٹین کی چیز ہے، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی تنگ دست دیکھتا ہے یا پریشان حال دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے اس کے رزق میں وسعت عطا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں راستہ بھول جانا، راستے کا بھولنا اچھا نہیں ہوتا، اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے۔ شرعی احکامات میں یا بعض اوقات یہ اسلامی جو عقائد و نظریات ہوتے ہیں اس میں بے راہ روی کی بھی علامت ہوتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ علماء سے رابطہ کر کے اپنے جو شرعی معاملات ہے اس کو درست رکھے۔ خواب میں روزہ توڑنا، آپ کو اس کی خاص تعبیر تو نہیں ہے، ایک ویسی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ درپیش ہوا ہو، اس کو روزہ توڑ دیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو یا توڑنا پڑا ہو، یا کسی کے بارے میں کچھ سنا ہو تو ایسا خیال آ جائے۔ عام روٹین کی چیز ہے تو اس کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں رشتہ آنے کی تعبیر، ڈپینڈ کرتا ہے کس نے دیکھا، کیا واقعی رشتے کا انتظار تھا، رشتے کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ بھی عمومی حالات سے متعلق۔ خواب میں روشنی دیکھنا، اچھا ہے، ہدایت کی علامت ہوتی ہے، کوئی پریشان حال ہے یا بھٹکا ہوا ہے تو اس کو سیدھی راہ ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں ریبٹ دیکھنا، خرگوش کا دیکھنا، یہ عورت سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، یہ سرچ تھی جو پریڈکشن ہے سرچ انجن کی، کہ دنیا میں لوگ جو ہے اس لفظ کے ساتھ یہ قسم کی جو چیزیں ہیں خواب سے ریلیٹڈ یہ سرچ کرتے ہیں، جن کے جوابات آپ نے ملاحظہ کیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ کو دیے جائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر